بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں مس نزت، آپ لوگوں کے مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ بچے، اس سے پہلے پریویس جو ہمارا آن لائن سیشن ہوا تھا اور ایک چھوٹی سی جو ویڈیو تھی، کلپ تھی جو ہم نے ریکارڈ کی تھی اور آپ کے ساتھ پھر گروپ میں شیئر کر دی تھی، اس میں ہم نے جو پہلا باب تھا پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کا میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا، اور دوسرا جو آئیڈیالوجی یعنی نظریہ تھا، اس کو میں نے تھوڑا سا ایک آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کی۔ پھر ہم نے جو آن لائن ہمارا سیشن تھا، ہم نے اس پہ ڈسکشن بھی کی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک ہفتے بعد اب ہماری جو آن لائن کلاس آ رہی ہے، تو جو ان ایک ہفتے میں زیادہ تر ایسے بچے ہیں جو کہ اسی ہفتے آئے ہیں، جو کہ نیو اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے میں تھوڑا سا مطلب پریویس جو ہمارا سیشن تھا، کلاس تھی، اس کا تھوڑا سا میں سمری دیتی ہوں کہ ہم نے نظریے کو پڑھا۔ بچے، ہمارے بک میں پیج نمبر 1 پہ ہمارے پاس یہاں پر ایک پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی یا آئیڈیالوجی اسٹیٹ ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظریاتی اسٹیٹ یا نظریاتی ریاست کیا ہوتی ہے؟ مجھے نظریاتی ریاست یا نظریاتی اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہیں جس کے جو افراد ہیں، یعنی جس میں موجود جو قوم ہے، ان کے جو اپنی زندگی گزارنے کے جو سسٹم ہیں، طور طریقے ہیں، اور جو قومی کردار کو تشکیل پاتے ہیں، وہ اپنی سوچ یا نظریے کی روشنی میں کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک سوچ، ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، جس کو ہم نظریے پاکستان بولتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے 4 کلاس میں، 5th کلاس میں بھی ایک ٹاپک، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ یا آئیڈیالوجی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے وہاں پر مطلب پڑھی ہے، لیکن آپ کو ابھی تک آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوا ہوگا کہ آخر میں یہ نظریہ ہے کیا۔ بچے، نظریہ اگر آسان الفاظ میں آپ کو کہوں اردو میں، اس کی میننگ کیا ہے کہ جو سوچ ہوتی ہیں، فکر ہوتی ہیں، اور جو خیال، جو ہمارے دماغوں میں جو سوچ، فکر اور خیال آتا ہے، اصل میں یہ نظریہ ہی کہلاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر انفرادی بات نہیں کریں، ہم یہاں پر قوم کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اگر اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اجتماعی طور پر کسی بھی قوم یا کوئی گروہ یعنی گروپ جو ہیں، ان کا جو اجتماعی سوچ، جو ان کا مستقبل اور ان کا جو مقصدی حیات کا جو تعین کرتی ہیں، وہ اصل میں نظریہ ہی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان جو ہے، اس کا جو زندگی وہ گزار رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنا ایک خاص گول جو ہے انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو حاصل کروں گا یا کروں گی۔ اچھا، اب اسی گول کو حاصل کرنے کے لیے اب وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسی کروں گا یا اس طرح سے کروں گا، تو وہ جو اس مقصد کو پانے کے لیے اب ان کی جو سوچ ہے نا، وہ اصل میں ان کا نظریہ یا اس کا آئیڈیالوجی ہی کہلاتی ہے۔ بچے، اگر یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ 1947 سے پہلے برصغیر میں جو مسلمان تھے، وہ ایک سوچ میں متفق ہو گئی تھی، مطلب ایک نظریے کے متفق ہو گئی کہ ہمیں اس برصغیر میں ایک الگ ریاست ملنی چاہیے، ایک الگ، ایک خود مختار ملک ملنا چاہیے۔ اچھا، اب اسی الگ ریاست یا خود مختار ملک کو پانے کے لیے ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی یا اسٹرگل تھی، اس کے پیچھے جو سوچ تھی، وہ سارا نظریہ کہلاتی ہے۔ بچے، اگر ہم دیکھیں تو نظریے کے مختلف قسم کے ٹائپس ہیں، مختلف قسم کے نظریات ہیں۔
سیاسی نظریات پہ ہوتے ہیں، معاشی نظریات پہ ہو سکتے ہیں، مذہبی نظریات پہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اگر مذہب کی میں بات کر لوں کہ مثال کے طور پر کسی ملک میں یا معاشرے میں کسی گروپ کو یا کسی لیڈر کو یہ محسوس ہو کہ میرے ملک میں جو مذہب ہیں ان کو ان کا وجود خطرے میں ہے، یا جو ملک چل رہا ہے وہ میرے مذہب کے مطابق نہیں چل رہا، تو اس ملک میں وہ اس کا جو سسٹم ہے اس کو وہ تبدیل کرنے کی ایک کوشش کرے گا۔ تو اس کوشش کے پیچھے اب جو ان کی سوچ ہوتی ہے تو وہ بیسکلی ان کی مذہبی سوچ ہوتی ہے۔ اس کی اگزامپل میں نے آپ کو پریویس جو ہمارا سیشن ہوا تھا اور لیکچر بھی ہوا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے ایران، اس کی اگزامپل دی تھی کہ 1979 میں ایران میں ایک اسلامی انقلاب آیا تھا۔ مطلب وہاں پر جو سسٹم تھا وہ ایک دم الٹ یعنی چینج ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر جو انقلاب آیا تھا یا جو تبدیلی آئی تھی بہت بڑی، تو اصل میں اس تبدیلی کے پیچھے مذہبی سوچ تھی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے اس ملک میں ایران میں جو مذہب ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، یا جو مذہب ہے ان کا وجود خطرے میں ہے، تو اس لیے مذہب کا وجود کو دوبارہ اپنے ملک میں زندہ کرنے کے لیے اور وہ اپنے جو سسٹم ہے، اپنا ملک ہے، ان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے جو کئی سالوں تک ایک سٹرگل کی تھی، اور اس سٹرگل کے پیچھے جو ایک سوچ تھی وہ اصل میں مذہبی سوچ تھی۔ بچے سیم ایگزیکٹ اسی طرح سے اگر میں آپ کا دوسرا ایگزامپل دے دوں یا میں دوسری مثال لے لوں کہ سیاسی نظریہ، بچے اب وہی ایگزامپل کہ سیاسی نظریہ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں کہ کسی ملک میں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی نہیں ہے، عوام کی ویلیو ہی نہیں ہے، یا کوئی ملک جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے، وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے، یا وہاں پر جوڈیشری ہو گئی، یا وہاں پر جو مقننہ ہم کہہ سکتے ہیں، اسمبلی کہہ سکتے ہیں، یا باقی جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ان کو چینج کرنے کے لیے اب کوئی گروہ آگے بڑھے گا یا ایک لیڈر آگے بڑھے گا، تو یہ جب ان کو چینج کرے گا یا ان کو بدلنے کی کوشش کرے گا، تو اس کوشش کے پیچھے جو اس کی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، وہ اصل میں وہ ایک سیاسی سوچ ہوتی ہے۔ اب وہ کوشش کرے گا کہ میں اس طرح سے کروں گا، میں اس طرح سے کروں گا، مطلب وہ اپنے مائنڈ میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنے دماغ میں انہوں نے پورا نقشہ تیار کیا تھا۔ تو وہ نقشہ کیا ہے؟ وہ وہی سوچ اقتصادی سیاسی نقشہ تھا۔ اسی طرح سے میں بچے اگر بات کر لوں دوسرا کہ معاشی چیز کی بات کر لوں، بچے معاشی یعنی کسی کو لگ رہا ہے کہ ملک میں جو اکانومی ہے یا ایک معاشی جو سیٹ اپ ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہے، مطلب یہاں پر مساوات برابری نہیں ہے، مطلب امیر اور غریب غریب تک ہو رہے ہیں، تو یہاں پر پھر کیا ہوگا کہ کوئی گروہ آگے بڑھے گی یا کوئی لیڈر جو ہے وہ ایک اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ان کی جو سسٹم کو بدلنے کی کوشش کے پیچھے جو اس کی آئیڈیا ہوتی ہیں وہ ایک اقتصادی آئیڈیا ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کی میں ایگزامپل آپ کو میں نے مہاتیر کا دیا تھا کہ ملیشیا میں وہ جو اکانومی تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی، اور یہاں پر مہاتیر محمد نے جب الیکشن میں حصہ لیا تھا تو انہوں نے الیکشن کو ایک سلوگن کے بیس پہ یعنی ایک نعرے کے بیس پہ انہوں نے وہ الیکشن جیتا بھی تھا، اور اس الیکشن جیتنے کے پیچھے جو سلوگن تھا، نعرے تھے، اور اس نعرے کے پیچھے جو ان کی سوچ تھی تو اصل میں اقتصادی سوچ تھی۔ وہ مساوات لانا چاہتا تھا،
وہ بینکاری یعنی بینکنگ کے جو شعبہ ہے اس میں جو زیادہ تر جو سود تھا ان کا ہاتھ مچاتا تھا، مطلب وہ برابری، مساوات یا عدل اور انصاف کے بیس پہ ایک معاشی انقلاب لانا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اچھا، دوسری اگزامپل آپ کو میں یہ بھی دے دوں کہ فرانس میں جو فرینچ ریولیشن آیا تھا 1789 میں، تو وہ سارا جو اس میں بادشاہت تھی، بادشاہت کے دور میں جو وہاں پر لوگوں کے معاشی حالت جو تھے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ تو اتنا میں بتا دوں کہ وہاں پر جو روٹی ہے، روٹی پہ بھی قتل ہونے لگتے تھے، دن کے ٹائم بھی لوگ روٹی پہ قتل عام کرتے تھے، مطلب اتنے زیادہ جو مالی حالت تھی لوگوں کی وہ بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تو وہاں کے جو عوام تھے وہ اس بادشاہت کے اگینسٹ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریباً 1789 میں ایک انقلاب لایا تھا، اور اس کا اگر ٹائم پیریڈ میں دیکھوں تو وہ 1789 سے 1799 تک ایک پیریڈ تھا، جو کہ انہوں نے تقریباً سیاسی، سماجی اور معاشی انقلاب برپا کیا تھا، مطلب ایک مکمل طور پر تبدیلی لائی تھی۔ تو یہ میں نے اس کی تھوڑی سی ایک دو ایگزامپل لے دی۔ بچے اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو ان تینوں جو نظریات ہیں یہ اس پہ پورا اترتا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کا قیام جو تھا وہ سیاسی نظریے کی بنیاد پہ بھی تھا، کیونکہ پاکستان جو مسلمانوں تھے ان کو سیاست کے میدان میں آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو اسی وجہ سے ان کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ایسے ریاست کا قیام عمل میں لائے جہاں پر وہ اپنی آزاد اور خود مختار ریاست و حکومت قائم کر سکے، اور وہ انگریزوں اور اسپیشلی جو ہندو تھے ان کی جو غلبہ ہے یا ان کی جو غلامی ہے ان سے نجات حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو بننے کے پیچھے جو سوچ تھی وہ ایک مذہبی سوچ بھی تھی، کیونکہ مسلمانوں کو وہاں پر بہت ہی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو مسلمان ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے کہ وہ اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق اپنے ملک کو بھی چلائے اور اپنے جو زندگی ہے اس کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اقتصادی لحاظ سے دیکھیں بچے، تو اقتصادی لحاظ، مالی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو زیادہ تر بینکنگ ہو گیا یا ایجوکیشنل ادارے ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو بزنس ہو گیا یا باقی جو بیوروکریسی ہے، ان سب پہ ہندوؤں کا بہت ہی زیادہ غلبہ تھا، یعنی میجورٹی جو تھی وہ ہندو کی تعداد میں تھی، مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے یا مسلمانوں کو پسماندہ رکھا گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ ایک معاشی لحاظ سے بھی اس کی یہی سوچ تھی کہ ہم الگ وطن حاصل کریں تاکہ ہم جو ہے اپنے ملک میں سب کو یکساں اور برابر کے حقوق ملے اور سب کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ بچے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے نظریے کے محاذ۔ بچے اب نظریے کے محاذ کیا ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظریے کے عناصر یا نظریے کے ذرائع۔ اچھا، یہ دی سورس آف آئیڈیالوجی۔ بچے نظریے کے عناصر یا نظریے کے سورس وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک نظریہ کو تشکیل دیتا ہے، یعنی ایک نظریے کو وجود میں لاتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظریے کے عناصر ہیں۔ بچے اگر ہم دیکھیں تو نظریے کے جو عناصر ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سے آ رہے ہیں، آپ کے جو بک ہے پیج ہے صفحہ نمبر 2 پہ آپ کا لکھا ہوا ہے کہ نظریے کے جو ماحص ہیں، اس میں میجورٹی یہاں پر لفظ آ رہا ہے کہ اس میں ہمارے پاس موجود ہے مذہبی اور اخلاقی اقدار، اس کے علاوہ ثقافت، تہذیب و تاریخ، اور کسی بھی قوم کی معاشی اور معاشرتی جو روایات ہیں، یہ وہ تمام ذرائع ہیں یا وہ تمام عناصر ہیں جو کہ ایک نظریہ تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن بچے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مذہب ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کا جو قیام تھا یا نظریے پاکستان کی جو بنیاد تھی وہ اسلام تھی۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ برصغیر کے مسلمانوں کا جو مذہب تھا وہ اسلام ہی تھا۔
اب جب اسلام ہی تھا تو یہی اسلام جو تھا یہ مسلمانوں یا نظریہ پاکستان کی بنیاد یا اس کی بیس بنی تھی۔ اس کے علاوہ اگر سیاسی مقاصد ہم دیکھیں تو بچے سب کا ایک ہی سیاسی مقصد تھا، کہ ایک ایسا آزاد اور خود مختار ریاست ہو جہاں پر سب کو ایک جیسے حقوق ملے، ایک جیسے مواقع ملے آگے بڑھنے کا۔ اس کے جس طرح میں نے برصغیر کے مسلمانوں کا میں بار بار آپ کا ذکر کر رہی ہوں، کیونکہ برصغیر کے مسلمان جو تھے وہ الگ ریاست اس لیے چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے سیاسی جو ان کے حقوق ہیں، یعنی سیاست میں حصہ لینا، الیکشن میں حصہ لینا یا ووٹنگ میں حصہ لینا یا اپنی قانون سازی کرنا یا فیصلے کرنا، یہ تمام حقوق جو ہے ان کا تحفظ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ثقافت کی بات کر لیں، بچے تو برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کی جو ثقافت تھی یا ان کی جو تہذیب تھی وہ بھی بالکل یکساں تھی، تاریخ بھی بالکل یکساں تھی۔ تو یہ ساری جو چیزیں میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی کہ نظریہ جو ہے یا سوچ جو ہے وہ تب بنتی ہیں جس میں مذہبی، اخلاقی اقدار، ثقافتی، تہذیب، تاریخ اور اس کے علاوہ معاشی اور معاشرتی جو روایات ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، تو تب کیا ہوتا ہے، ایک کسی قوم کا نظریہ تشکیل پاتا ہے یا وجود میں آتا ہے۔ بچہ آپ کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ نظریے کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اچھا، اب نظریہ کیوں اتنا ضروری ہے اور اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ بچے بارہا میں کہہ چکی ہوں کہ جو نظریہ ہیں وہ کسی بھی قوم کی سماجی اور اس کے جو معاشی امنگوں کے اظہار کا نام ہے۔ بچے نظریہ جو ہے وہ کسی بھی قوم کی میں اتحاد پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ جو مقاصد ہیں اس کے حصول کے لیے اس کے رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے لیے جو سمت ہیں وہ اس کو ٹیک یا اس کا تعین کرتی ہیں۔ تو یہاں پر نظریے کی تھوڑی سی میں نے ضرورت اور اہمیت، تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دے دیا۔ بچے یہاں پر آپ کا جو بک ہے، بک پیج نمبر 2 پہ آپ کے مختلف قسم کے پوائنٹس دیے گئے ہیں، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر تھوڑے سے اس کے پیراگراف بنا رہی ہوں، اور آپ بھی ساتھ ساتھ مطلب یہ پیراگراف کے جو ہیڈنگس میں آپ کو اب دوں گی وہ آپ لوگ کائنڈلی ساتھ ساتھ اس کو مینشن کرتے جائیں، تاکہ پھر آپ کے لیے کانسیپٹ کلیئر کرنے میں بھی آسانی ہو، اور دوسرا پھر آپ جو امتحان کی تیاری کر رہے ہوں تو اس میں بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہو۔ اور یاد رہے بچے کہ جب بھی آپ ایگزام کے لیے بیٹھو گے یا جب بھی آپ ایگزام دو گے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیڈنگس ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ مینشن کیا کریں، کیونکہ بورڈ میں موسٹلی زیادہ تر جو ہیڈنگس ہوتی ہیں ان پہ ان کے الگ مارکس ہوتے ہیں، اس کے الگ نمبرات ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کویشچن کے ہیڈنگ بنتے بھی نہیں ہیں یا ہے بھی نہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کی ہیڈنگ خود بنایا کریں۔ جس طرح سے اب دیکھو نظریے کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس کی ہیڈنگس نہیں ہیں، لیکن اس کی ہیڈنگس میں آپ کو بنا کے دے رہی ہوں۔ اچھا، یہاں پر جو پہلا نمبر پر ہمارے پاس پوائنٹ آ رہا ہے وہ نظریہ کسی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحد رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچے تو اس کا جو ہیڈنگ میں آپ کو بنا کے دے رہی ہوں وہ ہمارے پاس ہیں مثالی معاشرہ یا خوشحال معاشرہ۔ بچے خوشحال معاشرہ یا مثالی معاشرہ یا مثالی ملک وہ ہوتا ہے جہاں پر عدل ہو، جہاں پر امن ہو، جہاں پر ترقی ہو، جہاں پر سب کو برابر اور یکساں حقوق حاصل ہوں، جہاں پر سب کو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آگے بڑھنے کا یکساں مواقع ملے، تو ایک مثالی ملک ہوتا ہے۔ تو جو نظریہ ہوتا ہے نا یہ ایک مثالی ملک یا معاشرہ بھی بناتا ہے۔ بچے لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ جو نظریہ یا سوچ جو ہوتی ہے یا شعور جو ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں برائی اور سچائی جو ہے اس کا بھی فرق ہمیں سکھاتا ہے کہ کون سی چیز برائی، کون سی چیز سچائی میں۔ تو یہی ساری چیزیں جب نظریے میں کسی قوم کے سوچ میں پائی جاتی ہیں تو وہاں پر جو جرائم ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے،
وہاں پر پھر مساوات، وہاں پر انصاف، برابری، خود غرضی، کرپشن، میرٹ کا قتل، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور معاشرہ جو ہوتا ہے وہ خوشحال اور آزاد اور مثالی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا پہلا یہ پوائنٹ ہوگا کہ اس کی امپورٹنس یہ ہے نظریے کی۔ اچھا، دوسرا اگر میں دیکھوں ہیڈنگ آپ کے لیے کہ آئین سازی اور قانون سازی میں رہنمائی کرنا۔ بچے، آئین کا میں بتا دوں کہ آئین جو ہے یہ کسی بھی قوم کی ڈاکومنٹس ہوتی ہیں، یہ کسی بھی قوم کی وہ دستاویز ہوتی ہیں یا وہ دستور یا وہ قانون یا قوانین ہوتی ہیں جس کے مطابق وہ ملک چلایا جاتا ہے، اس ملک کے ادارے چلتے ہیں، اس ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے اسکول ہیں، ہمارے اسکول کے جو رولز ہیں، مطلب یونیفارم کے حوالے سے الگ، ایگزام کے حوالے سے الگ، کلاسز ٹائمنگ کے حوالے سے الگ، مطلب یہ سارے رولز جو ہم نے اسکول کے بنائے ہیں، تو اصل میں یہ رولز اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ یہاں پر جو سسٹم یہ چل رہا ہے، اسکول چل رہا ہے، وہ بہترین طریقے سے چل سکے اور یہاں پر سب کو یکساں اور برابر اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی مل سکیں۔ بچے، تو اس طرح جو آئین ہوتا ہے یہ بھی کسی ملک کا ایک رول ہوتا ہے، کسی بھی ملک کے ایک لا ہوتی ہیں جس کے مطابق ملک کو چلایا جاتا ہے۔ بچے، اگر میں یہاں پر دیکھوں کہ جو نظریہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی ملک کی جو آئین سازی یعنی آئین کو بنانے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ کیسے؟ بچے، یہاں پر میں دیکھوں کہ کیونکہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا قوانین بنانا ہے، ہم نے کون سے رولز بنانے ہیں، تو وہ سارے جو رولز ہیں تو وہ ان کو نظریے ہی اس کی بنیاد وہ اس کو فراہم کرتی ہے۔ یعنی نظریہ یا سوچ جو ہے وہ یہ طے کرتی ہیں کہ ملک کا انتظام کس طرح سے ہوگا، ملک کو کس طرح سے چلایا جائے گا، ملک میں جو نظام ہے جمہوری ہوگا یا باچاہت ہوگی۔ اس کے علاوہ حقوق اور فرائض کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایک نظریہ جو ہے وہ ہمیں ایک پرووائڈ کرتی ہے، یا نظریہ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بچے، اس کا جو تھرڈ پوائنٹ آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کرتا ہے۔ بچے، یہ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی قوم کی تہذیب، اس کے جو طور طریقے، اس کی جو ثقافت تھی جو ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے، اس کے طور طریقے، ثقافت، اس کی تہذیب، اس کے لیے ایک حفاظتی ڈال اس کی طرح ایک کام کرتا ہے، ایک باڈی گارڈ، ایک سیکیورٹی کی طرح کام کرتا ہے۔ بچے کی کیونکہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے، مطلب کسی ایک فرد کا میں نہیں کہہ سکتی، وہ میں کہتی ہوں کہ ایک قوم کا اجتماعی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو نظریہ ہے اب وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ہماری بنیاد کیا ہے، یا ہماری جو روایات ہیں ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، اور یہی جو ہمارے طور طریقے ہیں جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملے ہیں، وہی طور طریقے، وہی روایات، وہی جو باقی اقدار وغیرہ وہ ہم نسل در نسل دوسروں تک ہم منتقل کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کو یاد ہے، شاید آپ انشاءاللہ آگے پڑھو گے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے جو اردو زبان ہے اس کی کس طرح سے حفاظت کی تھی۔ تو اصل میں جو اردو زبان ہے یہ ہماری پہچان تھی، تو پہچان یہ بھی ایک ہماری ثقافت کا حصہ ہے زبان۔ تو اس لیے جو نظریہ ہے وہ کسی بھی قوم کی جو تہذیب و ثقافت ہوتی ہے یہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بس اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا نمبر جو ٹاپک آ رہے ہیں کہ مشکل حالات کا سامنا کرنے کی اہلیت دیتا ہے۔ یعنی نظریہ جو ہے یہ کسی بھی قوم پر جو مشکل حالات آتے ہیں اس میں اس قوم کے اندر ایک اہلیت پیدا کرتا ہے، یا وہ قوم کو سکھاتا ہے کہ مشکل حالات عارضی طور پر ہیں، یہ گزر جائیں گے۔
تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو سوچ اجتماعی سوچ ہوتی ہے وہ مشکل حالات اور جو ان پہ کرائسس آتے ہیں اس قوم پر مختلف قسم کے، تو نظریہ یا سوچ ایک دیوار یا ایک رہنما کی طرح کام کرتا ہے۔ بچے جب کوئی قوم یا فرد نظریاتی طور پر مضبوط ہو تو وہ ہر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر مشکل کا سامنا وہ کرتا ہے، حوصلہ اس میں حوصلہ ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ نظریہ جو ہے یہ انسان کو، یہ سوچ انسان کو یقین دلاتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ تو ایک اتحاد کی علامت یا ایک اتحاد کی طاقت بھی نظریہ ہی ہوتا ہے۔ مجھے مثال کے طور پر اگر میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان بنانے کے لیے جو ایک تحریک چلائی گئی، تو ان کے دوران یعنی تحریک پاکستان کے دوران مسلمانوں کو شدید معاشی، سیاسی، معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بچے ان کا نظریہ سوچ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ سوچ تھی کہ ان کو اتنے سخت اور مشکل حالات میں بھی مسلمان قوم کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ تو بچے بتا دوں کہ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی قوم پر جب مشکل حالات آتی ہیں تو مشکل حالات کا سامنا کرنے اور ان مشکلات کو حل کرنے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بچے اس کے علاوہ اگر نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ رہا ہے کہ نظریہ قومی شناخت کی تشکیل کرتا ہے۔ بچے نظریہ جو ہے یہ قوم کی جو شناخت ہوتی ہے، قوم کی جو پہچان ہوتی ہے اور قومی جو کردار ان کا ہوتا ہے ان کو بنانے بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور جو سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ جو نظریہ جو ہے یہ علم اور عمل کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی قوم کی جو علم ہے اس کا جو عمل ہے، یہ نظریہ کسی بھی قوم کی جو علم ہے یا اس کا عمل ہے وہ ان کے حوالے سے بھی کردار رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مادی ترقی کے ساتھ ساتھ جو اسپیشلی روحانیت ہے اور جو انسانی ہمدردی ہے ان کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ نظریہ اور سوچ جو ہے وہ اصل میں ایک ہمدردی بھی پیدا کرتا ہے، دنیا میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے بھی ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو بچے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا بچے، جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا ایک سمری بتا دوں کہ ہمارا جو مین ٹاپک آج کا تھا وہ اسپیشلی تھا نظریے کے محاذ۔ بچے یاد رکھیے کہ نظریے کے محاذ یا نظریے کے جو ذرائع ہیں یا عناصر وہ ہوتے ہیں جو ایک سوچ یا نظریے کو بناتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ پوائنٹس تھے کہ سیاسی، معاشی، ثقافت، تہذیب، تاریخ، یہ تمام وہ عناصر ہیں جو کسی بھی قوم کی سوچ یا نظریہ کو بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہمیت و ضرورت کی ہم نے بات کر لی کہ نظریہ جو ہے یہ اس کی یہ اتنے زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ نظریہ کسی قوم یا کسی معاشرے کو خوشحال بناتا ہے، اس کو مثالی بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی قوم کے لیے جو آئین سازی یعنی قانون بنانے کے جو عمل ہے اس میں رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے کسی بھی قوم کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نظریہ جو ہے یہ قوموں پر جب مشکل حالات آتے ہیں تو اس مشکل حالات کا سامنا کرنا اور ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک فل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے یہ کسی بھی قوم کی جو شناخت ہوتی ہے یا اس کی جو پہچان ہوتی ہے یہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے کسی بھی قوم کی جو عمل اور علم ہے ان کی کردار میں یا ان کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مجھے یہاں پر اگر میں نے بہت ویسے ڈیٹیل میں یہاں پر بات کی اور آسان الفاظ میں ہم نے ان تمام ٹاپکس پہ میں نے ایک روشنی ڈالی تھی، بچے پھر بھی اگر کچھ ایسے پوائنٹس جو مجھ سے مس ہو گئے یا کچھ ایسے پوائنٹس یا کچھ ایسے ٹاپکس
جس جو کہ جس پہ ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹس ہوں، تو پھر ہم انشاءاللہ جو لائیو ہمارا جو سیشن ہوگا آن لائن، ہم ان پر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن مجھے امید ہے اور آپ لوگوں سے بہت ہی زیادہ امید ہے اور توقع ہے کہ آپ لوگوں نے جو آج کا جو ہمارا جو 2 ٹاپکس تھے، اس پہ آپ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا، کوئی ڈاؤٹ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ رہی یا کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہو گیا، تو آپ کائنڈلی بذریعہ واٹس ایپ، بذریعہ چیٹ یا کلاس میں، اسکول میں بریک میں آ کے، یا پھر جب ہم لائیو سیشن کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔